سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کسی کی بیٹی نہیں، ایک گمنام عصمت فروش کی سرگزشت۔ تحریر عنایت اللہ التمش۔ ایپیسوڈ 4۔ میں پناہ ڈھونڈنے لگی۔ چند دنوں بعد ماحول کی پھٹکار اور حقارت نے مجھ پر واضح کر دیا کہ اس گھر میں اور اس محلے میں میرے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ آنے والے دن مجھے خوفزدہ کر رہے تھے۔ میری ذہنی حالت اس قیدی کی سی ہو گئی تھی جسے پھانسی کے تختے کے سامنے کال کوٹری میں بند کر دیا گیا ہو۔ میں نے ایک روز ارادہ کیا کہ مر کیوں نہ جاؤں، نجات کا یہی ایک ذریعہ رہ گیا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر یہی بہتر سمجھا اور ایک شام گھر والوں کے سامنے باہر نکل گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ گھر والے مجھے روکیں گے، باہر نہیں جانے دیں گے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مجھے کسی نے نہ روکا۔ مجھے اس پر بھی غصہ آ گیا، دکھ بھی ہوا کہ گھر والوں کی نظروں میں میری اتنی بھی اہمیت نہیں رہی کہ مجھ سے اتنا ہی پوچھ لیں کہ کہاں جا رہی ہو۔ میری حالت ایک مسافر کی سی ہو گئی تھی جو اس مسافر خانے میں آئی اور چلی گئی، کسی نے دھیان ہی نہ دیا۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ شاید میرے والدین اور میرے بھائیوں کو کسی طرح پتہ چل گیا ہی کہ میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں، اس لیے انہوں نے مجھے روکا بھی نہیں۔ خوش ہوں گے کہ چلو اس ناپاک وجود سے گھر پاک ہوا۔ میں خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ میں ریل گاڑی کے آگے لائٹ جانے کے ارادے سے گھر سے نکلی تھی اور میں سوچتی جا رہی تھی کہ گھر والوں نے مجھے باہر جانے سے روکا کیوں نہیں۔ میرا دماغ معوف تھا، کردار میں پختگی نام کو نہیں تھی جو مجھے ہوش ٹھکانے رکھ کر ایک سوئی سے سوچنے دیتی۔ جو سوچ آتی الٹ آتی اور میں سوچوں کی آندھیوں میں تنکے کی طرح اڑی جا رہی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں دھماکہ ہوا اور ذہن خالی ہو گیا۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ وہ کیسی ذہنی کیفیت تھی۔ میں ریلوے لائن کی طرف جاتے جاتے وہیں پہنچ گئی جہاں سے میری یہ تباہی شروع ہوئی تھی۔ مجھے وہی دوست پناہ دے سکتے تھے جو میری طلاق کے ذمہ دار تھے۔ میرے ہونے والے بچے کا باپ انہی میں سے کوئی تھا۔ وہ میرے حسن کے شیدائی، میرے جسم کے پرستار اور میری مغربی اداؤں کے پروانے تھی۔ میں ہوٹل کے بال روم میں گئی، وہ سب وہاں موجود تھے۔ یہاں سے میں صرف 1 مہینہ غیر حاضر رہی تھی۔ اتنے سے دنوں میں وہاں کئی لڑکیوں اور لڑکوں کا اضافہ ہو گیا تھا، پہلے سے زیادہ رونق تھی۔ میں نے بے اختیار چاہا کہ ان لڑکیوں کو چلا چلا کر کہوں کہ ابھی تمہارے چہروں پر معصومیت نظر آتی ہے، ابھی تم کنارے پر ہو، میرا حشر دیکھو، میرا انجام دیکھو۔ دولت، فیشن اور مغرب کی دل فریب بھول بھلائیوں میں گم ہو جانے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میں پہلی بار یہاں آئی تھی تو کئی مردانہ سینوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا کر نچایا تھا۔ 4.5 سال گزر گئے تھے۔ میں نے 4.5 برسوں کی شامیں یہاں گزاری تھیں۔ ایک ہی روز پہلے کی بات معلوم ہوتی تھی جس نے میری ساری زندگی جہنم بنا دی۔ اس عرصے میں اخباروں میں لکھا جاتا رہا، مسجدوں میں واویلا برپا ہوتا کہ پاکستان کی نئی پود مغرب کی تقلید میں تباہ ہو رہی ہے، مگر اس تباہی کو روکنے کی کسی نے کوشش نہ کی۔ میں آج بھی آپ کو وہ ایڈیٹر، وہ کالم نویس اور وہ رائٹر دکھا سکتی ہوں جو قوم کی تباہی کا لفظی رونا روتے ہیں اور شامیں انہی ہوٹلوں میں شراب پیتے اور ہپی لڑکیوں سے دل بہلائے گزارے جاتے ہیں۔ میں آپ کو وہ سیاسی لیڈر دکھا سکتی ہوں جن میں سے کوئی پاکستان کو اسلامی مملکت بنانا چاہتا ہے، کوئی جمہوری اور کوئی سوشلسٹ۔ یہ لیڈر مجھ جیسی لڑکیوں کے ہاتھ شراب پیتے ہیں اور ان کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں۔ عوام کے غم میں گھلنے والوں کو میں نے ان یورپی ہوٹلوں میں وہ عیش کرتے دیکھا ہے جو مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہ ہوئی ہوگی۔ میں دیکھ رہی تھی کہ انہی ایڈیٹروں، رائٹروں، لیڈروں اور بزرگوں کے دم قدم سے بال روم کی رونق بڑھ گئی تھی۔ ان 4.5 برسوں میں پاکستان نے اس میدان میں بڑی تیزی سے ترقی کر لی تھی۔ پاکستان کے مغرب زدہ نوجوانوں میں
غیر ملکی چہروں کا اضافہ ہو گیا تھا۔ چرس کی جگہ امریکہ سے LSD، ہیروئن اور میریوانا آ گئی تھی۔ پاکستان کے لڑکے اور لڑکیاں امریکی لب و لہجے میں انگریزی بولنے لگی تھیں۔ موسیقی بدل گئی تھی، ڈانس بدل گئے تھے۔ لڑکوں اور لڑکیوں میں شروع میں جو ڈر، جھجک اور پکڑے جانے کی جو جھیپ سی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ میں وہاں تماشائی بن کر نہیں گئی تھی، میں وہاں پناہ ڈھونڈنے گئی تھی۔ میرا وہ دوست وہیں تھا جس نے لیڈی ڈاکٹر کا پتہ دیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کترانے لگا۔ کچھ اور لڑکے بھی تھے، ان میں وہ 2 بھی تھے جن کے ساتھ میں کاروں میں شہر سے باہر ویرانے میں جا چکی تھی۔ ایک وہ بھی تھا جس کے ساتھ میں نے باغ کے اندھیرے گوشے میں 4-5 شامیں گزاری تھیں۔ ان سب کو شاید پتہ چل چکا تھا کہ میں اب لڑکی نہیں، ماں ہوں۔ وہ سب مجھ سے نظریں چرا گئے، لیکن کچھ نئے نوجوان بھی تھے جو مجھے نہیں جانتے تھے۔ ان کے لیے میں خوبصورت لڑکی اور نیا چہرہ تھی۔ میرے جسم میں ابھی کشش باقی تھی۔ 3-4 لڑکے بیک وقت میرے پاس آئے۔ میں ان کے منہ پر تھوک دینا چاہتی تھی، مگر ان کے منہ پر تھوک کر جاتی کہاں؟ میں تو یہاں پناہ کی تلاش میں آئی تھی۔ بال روم، جسے آپ چور کمرہ کہیں تو زیادہ موزوں ہوگا، اس میں جا کر جہاں مجھے اپنے دوستوں کی بے وفائی کا رنج ہوا، وہاں یہ فائدہ بھی ہوا کہ میرا دماغ سوچنے کے قابل ہو گیا۔ گھر کی زہریلی گھٹن میں اور گھر والوں کے پر نفرت رویے سے میرا دماغ معاوف ہو گیا تھا۔ ہوٹل کے تہخانے میں پہنچی جہاں مغربی موسیقی کا ہنگامہ، ناچ کی دھما چوکڑی اور ہر قسم کی منشیات کی بو تھی۔ میرا دماغ ٹھکانے آ گیا۔ ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، آپ کیا پئیں گی؟ میں نے جذباتی سا ہو کر جواب دیا، کوئی بہت ہی سڑانگ چیز۔ یہ باتیں ہم نے امریکی لب و لہجے میں انگریزی میں بولی تھی۔ وہ سمجھ گیا اور مخصوص سگریٹ لے آیا۔ 3-4 کش لگائی تو میرے سارے دکھ دور ہو گئے، ذہن صاف ہو گیا اور میں نے نجات کی راہ سوچ لی۔ خودکشی کو ایک بھونڈا مذاق سمجھ کر ذہن سے نکال دیا۔ مجھے سسرال نے قبول نہیں کیا تھا، میکے نے قبول نہیں کیا تھا، میں نے اپنے آپ کو قبول کر لیا اور فوراً سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے ان نئے نوجوانوں کا جائزہ لیا جو مجھے اپنی اپنی طرف گھسیٹ رہے تھے۔ ان میں ایک ایسا تھا جو میرے مطلب کا تھا، وہ مجھ میں سب سے زیادہ دلچسپی لے رہا تھا۔ نشے کا کش لگا کر میری شگفتگی اور مغربی اداکاری اوت کر آئی تھی۔ اس سے میری خوبصورتی کی کشش بھی اوت کر آئی۔ یہ نوجوان جو دراصل نوجوانی کی حد سے اوپر چلا گیا تھا، چالاک اور ہوشیار معلوم ہوتا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ کسی جاگیردار کا بیٹا ہے، یہاں کالج میں پڑھتا ہے، دیہاتی ہے اور دولت کے زور پر امریکن بن گیا ہے۔ میں ایسے ہی کسی نوجوان کو پھانسنا چاہتی تھی۔ اس کے متعلق یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک کوٹھی میں رہتا ہے، اپنے ساتھ 3 لڑکے رکھے ہوئے تھے اور کھانا پکانے کے لیے خانسا ماں ہے۔ میں نے جواب میں اس میں دلچسپی کا اظہار کیا تھا اور میں اسے باہر لے گئی۔ ہم ایک باغ میں جا بیٹھے۔ میں نے محبت کا اظہار کیا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور فلمی ہیرو بن گیا تھا۔ اس پہلی ملاقات میں ہم نے شادی بھی طے کر لی اور کہا کہ کل اسے کوٹھی میں ملوں گی۔ میں نے اسے وقت اور مقام بتا دیا۔ میں گھر چلی گئی۔ گھر میں مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ میں کہاں گئی تھی، کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں۔ میرا کمرہ الگ تھا۔ میں جا کر لیٹ گئی اور بہت دیر اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی رہی۔ معلوم نہیں کس وقت آنکھ لگ گئی۔ دوسرے دن اس جگہ پہنچی جہاں اسے ملنے کو کہا تھا۔ وہ وقت سے پہلے وہاں موجود تھا، مجھے اپنی کوٹھی میں لے گیا۔ پھر میں نے اس کی کوٹھی میں اس کے ساتھ 3 ملاقاتیں کی۔ اس دوران اس کے متعلق میں نے سب کچھ معلوم کر لیا۔ اس کا باپ بہت ہی امیر جاگیر تھا اور یہ خودسر اور لاڈلا بیٹا تھا۔ میں نے چوتھی ملاقات میں اسے کہا، تم میرے ساتھ شادی کرنے کو بےتاب ہو، لیکن میں تمہیں دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ میرے پیٹ میں گناہوں کا پھل پک رہا ہے، 2 مہینہ پورا ہونے والا ہے۔ اسی بنا پر شادی کی 15ویں روز مجھے طلاق مل گئی۔ کیا تم مجھے اس حالت میں قبول کر لو گی؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے فرش پر بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور رو کر کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے اسی حالت میں قبول کر لو۔ مجھے ان دوستوں نے بھی ٹھکرا دیا ہے جنہوں نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے۔ گھر والوں نے مجھے اچھوت قرار دے دیا ہے۔ روتے ہوئے میں نے ڈاکٹر کی بدکاری کے متعلق، خاوند کے متعلق اور سب کے متعلق بتا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ اگر اس نے بھی مجھے ٹھکرا دیا تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میں نے اسے کہا، کیا میں یہ سمجھوں کہ تمہاری محبت فریب تھا
اور تم جسمانی عیاشی کے لیے مجھے اپنے ساتھ لیے پھرتے تھے۔ میں ماں بہن کی گالی برداشت کر لوں گا، اس نے کہا، بے وفائی کا تانا برداشت نہیں کروں گا۔ ہم لوگ اس تانے پر سر کھول دیتے ہیں، پھانسی چڑھ جاتے ہیں۔ وہ دراصل دیہاتی علاقے کا آدمی تھا، شہری تہذیب کا تو اس نے اپنے اوپر بہروپ چڑھا رکھا تھا۔ اب وہ دیہاتی کلچر کی مخصوص غیرت میں آ گیا تھا، مگر اس نے کہا، جس طرح تم نے مجھے دھوکے میں نہیں رکھا اسی طرح میں بھی تمہیں دھوکے میں نہیں رکھوں گا۔ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس حالت میں تمہیں اپنی برادری میں نہیں لے جا سکتا، لیکن تمہیں اپنی کوٹھی میں رکھوں گا اور آخر دم تک تمہاری حفاظت کروں گا۔ کیا تم گھر سے بھاگنا چاہتی ہو؟ اگر ایسا ارادہ ہے تو میرے پاس آ جاؤ۔ مجھے یہ صدمہ ضرور ہوا کہ میں نے جس طرح اسے پھانسنے کی کوشش کی تھی اس طرح کامیاب نہ ہو سکی، لیکن مجھے اطمینان یہ ہوا کہ اس نے مجھے دھوکے میں نہیں رکھا اور یہ نہیں کہا کہ گھر سے بھاگ آؤ، میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں گا۔ اب مجھے فیصلہ کرنے میں کوئی دیر نہ لگی، میں تو اب ہر خطرہ مول لینے کو تیار تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں کل ہی آ جاؤں گی۔ عیسائیوں کے جال میں میری زندگی کا وہ دن طلوع ہوا جب میں گھر سے نکلی اور آج تک واپس نہیں گئی۔ لڑکیاں گھروں سے ڈولی میں نکلا کرتی ہیں، میں چوروں کی طرح نکلی، گھر سے کچھ رقم چرا کر اور اپنے زیورات اٹھا کر پرس میں ٹھونس لیے تھے۔ اس پرس اور پہنے ہوئے کپڑوں کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں نے گھر سے دور جا کر بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ گھر رشوت کے زور پر امیر اور ماڈرن بنا ہوا تھا۔ رشوت نے مجھے ڈس لیا اور میں جسے ایک گھر آباد کرنا تھا اور پاکستان کے وارثوں کو جنم دینا تھا، اس منزل کی طرف چل پڑی جہاں مجھ جیسی ہزاروں بیسوائیں گھر اجاڑا کرتی ہیں اور پاکستان کے وارثوں کو پاکستان کے نام سے ہی ناآشنا کر دیتی ہیں۔ میں اس کی کوٹھی میں چلی گئی۔ وہ کالج گیا ہوا تھا۔ خانسامہ نے میری بہت خاطر توازی کی۔ 2 گھنٹے بعد وہ آ گیا، اس کے ساتھ 3 لڑکے تھے۔ وہ جابر اور حاکم قسم کا آدمی تھا۔ میں نے اسے الگ لے جا کر پرس کی ساری رقم اور زیورات اس کے آگے رکھ دیے اور کہا کہ یہ رکھ لو۔ اس نے بڑے اطمینان سے رقم اور زیورات پرس میں ڈالی اور مجھے پرس واپس دے کر کہا، مجھے بے غیرت نہ سمجھو۔ اس نے مجھے میرا کمرہ دکھایا اور پوچھا، اپنی ضرورتیں بتاؤ۔ اگر میں آپ کو تفصیل سے بتانے لگوں کہ ان 4 لڑکوں نے مجھے 8-9 مہینے اپنے پاس کس طرح رکھا تو آپ یقین نہیں کریں گے، کیونکہ آپ بھی انہی ایڈیٹروں میں ہیں جو لکھا کرتے ہیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ گمراہ ہو گیا ہے۔ مگر میں صرف آپ کو اتنا بتاتی ہوں کہ آپ کے اپنوں نے نوجوان طبقے کو گمراہ کر دیا ہے۔ آپ اگر میری ان باتوں پر یقین کر لیں گے جو میں آپ کو ان 4 نوجوانوں کے متعلق بتاؤں گی تو آپ صرف اس پر ہی ایک کتاب لکھ سکتے ہیں، لیکن میں بات مختصر کروں گی۔ وہ یہ ہے کہ وہ آوارہ امیر زادے تھے، لیکن میرے سامنے انہوں نے آوارگی کا کبھی اشارہ بھی نہ کیا۔ صرف ایک واقعہ بتا دیتی ہوں۔ اس کوٹھی میں میری دوسری رات تھی۔ میرے اس دوست کا کمرہ الگ تھا اور میرا الگ۔ باقی 3 ایک ہی کمرے میں رہتے اور سوتے تھے۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے فوراً اس شہزادے کا خیال آیا جس نے اتنی دلیری سے مجھے پناہ دی تھی۔ اس کے انداز سے مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ آخر دم تک میرا ساتھ دے گا، مگر اس نے اپنا رویہ بدل لیا تھا۔ مجھے وہ پاگلوں کی طرح چاہتا بلکہ چاٹتا تھا، مگر اب وہ بات نہیں رہی تھی۔ میں اس کی احسان مند تھی۔ زیورات اور رقم لینے سے اس نے انکار کر دیا تھا۔ میں اسے کچھ نہ کچھ عوضانہ طور پر دینا چاہتی تھی۔ میرے پاس اپنے خوبصورت جسم کے سوا اور تھا ہی کیا۔ یہ ایسی متاع تھی جو میں پہلے ہی لٹا چکی تھی۔ شرم اور حجاب کا تو میری ذات میں وجود ہی باقی نہ تھا۔ میں اس کوٹھی میں اپنی کوئی حیثیت بنانا چاہتی تھی اور وہ حیثیت داشتہ کی ہی ہو سکتی تھی۔ میں کمرے سے نکلی اور اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کی رضائی ہٹائی اور اس کے پاس لیٹ گئی۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ پھیرا اور بدک کر اٹھ بیٹھا۔ پھر اس نے کہا، فوراً اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ میں نے اس کے گلے میں بازو ڈال کر پوچھا، یہ بے رخی کیوں؟ تمہیں معلوم ہے کہ میں شریف آدمی نہیں ہوں، اس نے کہا، لیکن تمہارا جسم مجھ پر حرام ہے۔ میں نے تمہیں پناہ دی ہے، تمہیں اپنی عیاشی کے لیے اپنے پاس نہیں رکھا۔ تم نے مجھے تانا دیا تھا کہ تم جسمانی عیاشی کے لیے مجھے اپنے ساتھ لیے پھرتے ہو۔ اور پھر اس نے کہا،
میں تم پر یہ ثابت کروں گا کہ میں کمینہ انسان نہیں ہوں۔ تم جانتی ہو کہ وہ کون سا نشہ ہے جو ہم چاروں نہیں کرتے اور کون سی بدکاری ہے جو ہم نہیں کرتے، لیکن ہم چاروں کے لیے تم عورت نہیں ہو۔ تم فوراً میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھے اپنے بستر سے نہ اٹھائی، لیکن مجھے اٹھنا پڑا اور میں اس کے کمرے سے نکل آئی۔ پھر میں نے ان چاروں کی کچھ نہ کچھ خدمت کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک صبح ان کی رضائیاں تہہ کرنے لگی، مگر انہوں نے منع کر دیا۔ ان کے کمروں کی جھاڑ پونچھ کرنے لگی تو بھی انہوں نے روک دیا۔ میں نے اصرار کیا کہ میں یہ کام ضرور کروں گی تو جاگیردار کے بیٹے نے مجھے ڈانٹ دیا۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ واقعی شریف لڑکے نہیں تھے۔ والدین کی اندھی دولت ہوٹلوں میں مجھ جیسی ماڈرن لڑکیوں کو کھلاتی اور شراب میں بہاتی۔ کالج تو عیاشی کا ایک بہانہ تھا، لیکن میرے لیے وہ شریف اور بھلے مانس تھے۔ میں ان کی خدمت کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ میری دیکھ بھال کرتے اور میری ضرورت کا خیال رکھتے۔ وہ میرے ساتھ بے تکلفی سے گپ شپ لگاتی، میں ان کے ساتھ تاش بھی کھیلتی، لیکن انہوں نے کبھی ہلکی سی بدتمیزی بھی نہیں کی، کبھی بےہودہ مذاق نہیں کیا۔ یہی وہ نوجوان ہیں جن کے متعلق آپ کہا کرتے ہیں کہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ یہ چاروں گمراہ تھی، یقیناً بھٹکے ہوئے تھی، لیکن میرے پاس آ کر ان کی راہیں سیدھی ہو جاتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اندر کردار زندہ تھا۔ یہ آپ کا کام ہے اور یہ معاشرے کے بزرگوں کا کام ہے کہ نوجوانوں کے کردار کا تحفظ کریں، انہیں کوئی مقصد دیں، انہیں کوئی منزل دکھائیں۔ اگر آپ فلسفہ اور نفسیات پڑھے ہوئے ہیں تو خود ہی تجزیہ کر لیں کہ ان چاروں نوجوانوں کا کردار دو متضاد اقسام کا کیوں تھا۔ میں آپ کو واقعات سنا رہی ہوں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو آئینہ دکھا رہی ہوں۔ اس میں اپنی سوسائٹی کا چہرہ دیکھ لیں۔ میں ان لڑکوں کے پاس آئی تو انہوں نے مجھے اس مصیبت سے نجات دلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اس مقصد کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجیں گے، کیونکہ یہ زندگی اور موت کا سوال ہے۔ میں خود بھی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ پہلے ڈاکٹر کی طرح دوسرا ڈاکٹر بھی میری مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا۔ میں کوئی نیک پاک لڑکی تو نہیں تھی، لیکن میرے ذہن میں ڈاکٹر کا تصور بڑا پاک اور معزز تھا۔ وہ بت ٹوٹ گیا تھا، مجھے اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ جاگیردار کا بیٹا منجا ہوا آدمی تھا۔ میری طرح جو لڑکیاں اپنی تہذیب سے بھاگ کر مغرب کے ننگے کلچر میں جا گم ہوتی تھیں، ان میں سے بیشتر میری طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہو جایا کرتی تھیں۔ وہ چوری چھپے ابارشن کروا لیتی یا عیسائیوں کے کسی ہسپتال میں بچہ جن کر انہی کے حوالے کر آتی۔ میرے اس محسن نے مجھے ایسے ہی ایک ہسپتال کا راستہ دکھایا اور مجھے چھپائے رکھنے کے لیے برقع سلوا دیا۔ میں اس ہسپتال چلی گئی۔ ایک عیسائی لیڈی ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی۔ میں نے اسے بتایا کہ غیر شادی شدہ ہوں اور ماں بننے والی ہوں۔ اس کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا اور اس نے ایسی پیاری باتیں کی جن سے میرے ضمیر سے گناہ کا بوجھ اتر گیا، اور میں گناہ کا جو بوجھ کوکھ میں اٹھائی پھرتی تھی اس کی اذیت میں نمایاں کمی ہو گئی۔ ایسا خلوص تو میری سگی ماں کے دل میں نہیں تھا۔ اس نے کہا، نادانی میں تم سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اپنے آپ کو اندر ہی اندر کھاتی جلاتی نہ رہو، یہاں ہم تمہیں اس گناہ کی سزا سے صاف بچا لیں گے۔ بچے کو کہاں لے جاؤں گی؟ میں نے پوچھا۔ لے جاؤ گی کہاں؟ اس نے ہنس کر کہا، وہ یہیں رہے گا، اور تم یہاں سے اس طرح خوش و خرم اور صحت یاب ہو کر نکلو گی کہ کنواریوں سے زیادہ صحت مند نظر آؤ گی۔ اس کے اتنے پیارے سلوک نے مجھے اس کا گرویدہ بنا لیا۔ میرے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی تسلی اور تشفی نے مجھ سے ساری باتیں اگلوا لیں۔ اسے جب یہ پتہ چلا کہ میں گھر سے بھاگی ہوئی ہوں اور عارضی طور پر غیر شادی شدہ مردوں کے ساتھ رہتی ہوں، تو اس نے کہا، بچے کی پیدائش کے بعد تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ کہاں جاؤ گی، کہاں رہو گی، اور زندہ رہنے کے لیے کیا کرو گی۔ ان سوالوں نے مجھے لرزا دیا۔ میں نے آگے کی تو سوچی ہی نہیں تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر اس نے کہا، گھبراؤ نہیں، ہمارے پاس اس کا بھی علاج ہے۔ ہم تمہیں باعزت طریقے سے اپنے پاس رکھیں گے، باعزت ذریعہ معاش دیں گے، اور کسی صاحبی حیثیت سے تمہاری شادی کروائیں گے۔ میں بدستور خاموش تھی۔ اس نے میرے چہرے کا جائزہ لے کر کہا، تم اپنے آپ میں صرف اتنی تبدیلی پیدا کر لینا کہ عیسائی مذہب اختیار کر لینا۔ میں اس طرح چونکی جیسے کسی نے بے خبری میں مجھے سوئی چبھو دی ہو۔ میرا کوئی مذہب نہیں رہا تھا۔ میں اپنے مذہب اور اپنے کلچر کی مفرور تھی۔ میں برائے نام مسلمان تھی، لیکن اس غیر مذہب کی لیڈی ڈاکٹر نے
جب مجھے مذہب تبدیل کرنے کا مشورہ دیا تو مجھے یوں صدمہ ہوا جیسے عصمت کے بعد سب سے زیادہ قیمتی چیز مذہب تھی۔ یہی ایک متاع میرے پاس رہ گئی تھی، کیا یہ بھی لٹا دوں؟ نہیں، میرے دل نے آواز دی، میں مذہب نہیں چھوڑوں گی۔ مگر میری مجبوری دیکھیے صاحب، میں انکار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میری نجات اسی چھت تلے تھی جہاں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے لیے جھوٹ بولنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بچے کی پیدائش کے بعد عیسائی ہو جاؤں گی۔ اس نے میرا معائنہ کیا اور ہر 15ویں روز معائنے کے لیے آنے کو کہا تھا۔ میں وہاں سے مطمئن ہو کر نکلی، بوجھ ہلکا سا ہو گیا تھا، مگر اس سوال نے مجھ پر وہی بوجھ ڈال دیا کہ اس کے بعد کہاں جاؤں گی۔ یہی 4 لڑکے تھے جن میں سے کسی کے ساتھ شادی کر سکتی تھی، مگر ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ یہی کچھ سوچتی ہوئی میں لڑکوں کی کوٹھی میں پہنچی۔ لڑکوں کو بتایا کہ لیڈی ڈاکٹر نے کیا کہا ہے اور میں نے کیا سوچا ہے۔ انہوں نے مجھے تسلی دے کر کہا کہ وہ وقت آ جائے تو دیکھا جائے گا۔ وقت گزرتا چلا گیا، اذیت کی گھڑیاں بڑی لمبی تھیں۔ میں 15ویں روز لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاتی، ہر بار وہ میرا استقبال ایسے والیانہ انداز سے کرتی جیسے ماں سسرال سے آئی ہوئی بیٹی کا کرتی ہے۔ ان 4 لڑکوں نے مجھے ایک قیمتی راز کی طرح چھپائے رکھا۔ میں سیاہ برقعے میں ایک سیاہ کالا راز بنی رہی، اور آخر میں وہ دن آن پہنچا جو قیامت سے کم نہیں تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے 2 روز پہلے اسپتال میں داخل کر لیا تھا اور مجھے پرائیویٹ کمرے میں رکھا۔ رات کے وقت میں نے ایک بچے کو جنم دیا۔ سہاگنوں کے ہم بچے ہوتے ہیں تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، دعوتیں اڑتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، مگر میری کوکھ سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے منہ پھیر لیا، اس کی صورت بھی نہ دیکھی۔ یہ ناپاک لوتھڑا گناہ کی پیداوار تھا، ذرا جتنا پھول جیسا بچہ میرے ضمیر پر منو وزنی سل بن کر پڑا رہا۔ میں اپنے گناہوں کو چومنے سے یا دیکھنے سے گھبراتی تھی۔ میں بہت روتی اور نرس سے کہا، بچہ لے جاؤ، میں نہیں دیکھوں گی۔ مسلمان باپ اور مسلمان ماں کے بچے کو سلیبی اٹھا کر لے گئے۔ یہ بچہ مبلغ بنے گا، عیسائیت کا پرچار کرے گا، اور یہ گناہ بھی میری گردن پر ہوگا۔ اس گناہ تک مجھے ایک مشنری اسکول کے آزاد فضا نے پہنچایا تھا، اور ایک مشنری ہسپتال کے بند کمرے میں میرے گناہ کی پیداوار مجھ سے وصول کر لی گئی۔ اس وقت جب میرے بچے کو اٹھا کر ایک نرس کمرے سے نکل رہی تھی تو بچہ رویا۔ میں زمین اور آسمان کی موسیقی اس نوزائیدہ بچے کے رونے پر قربان کر دوں۔ جی میں آئی کہ اٹھوں، نرس سے بچہ چھین لوں اور اسے سینے سے لگا کر چومتی ہی رہوں۔ وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا جو نوچ لیا گیا۔ میں نے اس ماں کا گلا گھونٹ کر بے دردی سے مار دیا جو میری ذات میں بیدار ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دے لی کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ میرے خاوند کا بچہ نہیں، یہ میرے گناہ تھے جو میرے وجود سے الگ ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، یہ میرے ہی گناہ تھے۔ میں نے سب کے گناہ اپنی گردن پر لے لیے ہیں، اپنے حساب میں لکھ لیے ہیں۔ ان ماں باپ کے گناہ کو بھی اپنے ضمیر پر رکھ لیا ہے جنہوں نے مجھے کانوینٹ اسکول میں داخل کرایا تھا۔ میں نے قوم کے گناہ کو بھی اپنے سینے میں رکھ لیا ہے کہ جس نے اپنے غلیظ اسکولز کو اس قابل نہ بنایا کہ لوگ اپنے بچوں کو غیر مذہب اسکولوں میں داخل نہ کرائیں اور ان کے کچے کچے ننھے ننھے ذہنوں کو مغرب کے اوریان تہذیب و تمدن سے محفوظ رکھیں۔ اس وقت میرا ذہن کچا تھا، مجھے جو چیز اچھی لگی اسے سینے میں سمو لیا تھا۔ ماں باپ اور بھائیوں نے اس چیز کی تعریفیں کی اور گھر میں مذہب اور شرافت کا نام و نشان نہ رہنے دیا۔ رشوت کے زور پر امیر اور ماڈرن بن گئی۔ میں نے بوس و کنار اور جنسی لذت سے بھرپور فلمیں پاس کرنے والوں کے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھا لیا تھا۔ جنسی اختلاط کی تصویریں چھاپنے والے، فحش رسالے نکالنے والوں اور ننگے ناول لکھنے اور بیچنے والوں کے گناہ بھی اپنے حساب میں لکھ لیے ہیں۔ ان سب کے گناہ جب میری کوکھ میں اتر گئے تو سب نے میرے نام پر تھوک کر مجھے جلا وطن کر دیا۔ علماء کرام کے فتوے کے مطابق سزا مجھے ہی ملنی چاہیے، سنسار مجھے ہی ہونا چاہیے، لیکن یہ نہ بھولیں کہ میں 3rd ایئر تک پڑھی ہوں، انگریزی اسکول میں ابتدائی تعلیم پائی۔ میں کوٹھے پر بیٹھنے والی طوائف نہیں، غیر ملکی اور پاکستانی دانشوروں کے ساتھ، سیاستدانوں اور عالموں کے ساتھ بھی اٹھی بیٹھی ہوں، ان کے ساتھ راتیں گزاری ہیں۔ میں بہت کچھ سمجھتی ہوں، بہت کچھ جانتی ہوں،
میں نے ان سب کے جو میرے پاس آتے ہیں ننگے جسم نہیں ننگے ضمیر دیکھے ہیں۔ آپ نے منہ کھلوایا ہی تو اب مجھے بات ذرا کھل کر کرنے دیں صاحب۔ میں ہسپتال کی بات کر رہی تھی۔ میں نے اپنے بچے کی صورت نہیں دیکھی، مجھے عیسائی بنانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ نور کے تڑکے ایک پادری ہاتھ میں موم بتی اٹھائے ہوئے آتا، کچھ پڑھتا اور جلتی موم بتی میرے جسم کے اوپر گھما کر چلا جاتا۔ ہر صبح میری آنکھ اس پادری کے گنگنانے سے کھلتی۔ دنیا کی پہلی آواز یہی ہوتی جو میرے کانوں میں پڑتی۔ عموماً ہسپتال سے 7ویں 8ویں روز فارغ کر دیا جاتا تھا۔ میں 1 ہفتے بعد فارغ ہونے کے قابل ہو گئی، لیکن مجھے چھٹی نہیں دی جا رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر آتی، ایک نن آتی، نرسیں آتیں اور میری برین واشنگ کر کے چلی جاتی۔ یہ روزمرہ کا معمول تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ معمول بڑا ہی پیارا تھا۔ ان کی باتوں میں ہمدردی اور انس تھا۔ انہوں نے میرے سارے خدشے دور کر دیے تھے، سارے مسئلے حل کر دیے تھے، میری شادی تک کا بندوبست کر لیا تھا، اور میں اس حسین جال میں پوری طرح پھنس گئی۔ ہسپتال میں شاید 20ویں رات تھی، میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں جلتے ہوئے مکان دیکھے۔ یہ میرا گاؤں تھا جو جل رہا تھا۔ میں نے اپنا وہ چھوٹا سا اسکول بھی دیکھا جہاں میں نے قرآن کا پہلا پارہ پڑھا تھا۔ میں اکیلی اندھیرے میں بھاگی جا رہی تھی۔ میں 6-7 سال کی بچی تھی۔ 2 سکھ میرے پاس دوڑے آ رہے تھے۔ میں گر پڑی اور میری آنکھ کھل گئی۔ ایسی گھبراہٹ کی دل کی دھڑکن کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ خوف سے میں سر سے پاؤں تک کانپ رہی تھی۔ میں کلمہ پڑھنے لگی اور ہاتھ لمبا کر کے بتی جلا دی۔ تب مجھے یقین ہوا کہ میں ہندوستان کے کسی کھیت میں نہیں، ہسپتال کے کمرے میں بستر پر پڑی ہوں۔ میں کلمہ پڑھ رہی تھی۔ مجھے اس گھبراہٹ اور خوف میں یاد آ گیا کہ 2-3 روز بعد یہ لوگ مجھے عیسائی بنا لیں گے اور میں ان کی قیدی بن جاؤں گی۔ کمرے میں میرا برقع لٹک رہا تھا۔ سرہانے کے نیچے میرا پرس پڑا تھا۔ میں نے پرس اٹھایا، برقع اوپر لیا اور کمرے سے نکل گئی۔ ہسپتال خاموش تھا۔ مجھے معلوم نہیں وقت کیا ہوا تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی بڑے گیٹ سے نکل گئی۔ چوکیدار مجھے دیکھتا رہا۔ سڑک ویران تھی۔ کچھ دور جا کر ایک تانگا مل گیا۔ اس نے جتنے پیسے کہے میں نے ہاں کر دی اور تانگے میں بیٹھ گئی۔ میں اپنے 4 محسنوں کے ہاں پہنچی۔ وہ ابھی ابھی باہر سے آئے تھے۔ وہاں پتہ چلا کہ رات کا 1 بج چکا ہے۔ وہ حیران ہوئے کہ آدھی رات کے وقت کیوں آئی ہوں۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ بھی میری طرح نام کے مسلمان تھے، لیکن میرے اس کارنامے پر وہ عش عش کر اٹھے۔ میرے حسن نے اسے ننگا کر دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ میں کیا کروں گی اور کہاں رہوں گی۔ ان نوجوانوں کے پاس میں اب زیادہ دیر نہیں رہ سکتی تھی، رہنا چاہتی بھی نہیں تھی۔ ان میں سے کوئی بھی میرے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں اب کسی کے قابل نہیں رہی تھی۔ ان کا یہ احسان کیا کم تھا کہ انہوں نے مجھے اتنا عرصہ صرف پناہ ہی نہیں دی بلکہ چھپائے بھی رکھا۔ اب میں انہیں اور زیادہ آزمائش میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ کبھی کبھی میں گھبرا جاتی اور دل میں یہ ارادہ آ جاتا کہ اپنے گھر چلی جاؤں، مگر کچھ وسوسے اور خدشے تھے جو گھر نہیں جانے دیتے تھے۔ میں نے جاگیردار کے بیٹے سے کہا کہ کہیں اچھی سی نوکری مل جائے تو رہائش کا بندوبست کر لوں گی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ نوکری تلاش کر دے گا، البتہ رہائش کا مسئلہ ذرا ٹیڑھا تھا۔ یہ تو مجھے توقع تھی کہ میں جہاں بھی چلی جاؤں مجھے نوکری ضرور مل جائے گی۔ میری تعلیم اچھی تھی اور انگریزی اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے میں انگریزی بڑی روانی سے بول سکتی تھی، لیکن میرے اصل اوصاف میری شکل و صورت، قد بد اور جوانی تھی۔ کوئی پتھر دل والا مرد ہی مجھے مایوس کر سکتا تھا، مگر مجھے مستقل رہائش کے مسئلے نے پریشان کر دیا۔ ہمارے ملک میں عورت مویشیوں کی طرح کام کر سکتی ہے لیکن تنہا نہیں رہ سکتی۔ اسے ایک مرد کے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ شریفانہ زندگی بسر کروں گی اور کسی شریف آدمی کے ساتھ فوراً شادی کرنے کی کوشش کروں گی۔ میرے دوست نے 4-5 روز بعد مجھے ایک پرائیویٹ فرم کا پتہ بتایا اور کہا کہ اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو پرائیویٹ سیکریٹری کی ضرورت ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ شریف آدمی ہے۔ میں دوسرے دن اس کے دفتر میں گئی۔ وہ شکل و صورت سے ہی شریف اور نیک لگتا تھا۔ عمر 55 اور 60 کے درمیان ہوگی۔ میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ پہلے چونکا، پھر مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنا تعارف کروایا تو وہ بدک کر نارمل حالت میں آ گیا۔ مجھے بیٹھنے کو کہا اور ہکلا کر بولا، جی ہاں،
مجھے ایک پرائیویٹ سیکریٹری کی ضرورت ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ میرے ساتھ آپ کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ میں نے اس کی مشکل سمجھے بغیر کہا، میں بی اے تو نہیں کر سکی، تعلیم بی اے سے زیادہ ہی اچھی ہوگی۔ میرا کام دیکھ لیں، آپ کی مشکل کیا ہے؟ آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ اس نے ایسے لہجے میں کہا جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ چالاک نہیں ہے اور عورتوں کے معاملے میں اناڑی ہے۔ آپ کے دل میں جو کچھ بھی آتا ہے کہہ ڈالیں، میں برا نہیں مناؤں گی۔ میں مجبور لڑکی ہوں، اپنے سہارے کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میرے دل میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، اس نے کہا۔ مجھے دراصل اتنی خوبصورت اور اتنی جوان لڑکی کی ضرورت نہیں۔ وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ بہرحال آپ کو میں رکھ لیتا ہوں، برقع اتار دیں۔ اگر آپ قبول کر لیں تو میں آپ کو 300 روپیہ ماہوار تنخواہ دوں گا۔ میں نے یہ تنخواہ قبول کر لی۔ اس نے میرا ایڈریس پوچھا تو میں نے اسے کوٹھی کا نمبر دے دیا جہاں ان چاروں نوجوانوں نے مجھے پناہ دے رکھی تھی۔ اس نے مجھ سے ذاتی باتیں پوچھیں اور مجھے جس چیز نے متاثر کیا وہ اس کا خلوص تھا۔ میری مجبوری سنے بغیر اس نے افسوس کا اظہار کیا کہ مجھ جیسی لڑکی نوکری کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اس کی باتوں میں مجھے مشفق باپ کی طرح صاف جھلک نظر آئی۔ میں نے دل میں اسے باپ کا درجہ دے دیا اور سوچا کہ کچھ روز بعد اسے کہوں گی کہ میری رہائش کا بھی کوئی انتظام کر دے، اور اگر اس کے بچے پڑھتے ہیں تو میں انہیں پڑھا دیا کروں گی۔ وہ میرے ساتھ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتا۔ ذرا میری حالت پر غور کریں صاحب، میں گھر سے بھاگی ہوئی تھی، کوئی سہارا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسی شہر میں رہتے یہ خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا کہ اپنے والد یا بھائیوں کو نظر آ جاؤں گی یا کوئی جاننے والا مجھے دیکھ لے گا۔ اس لیے میں نے اپنے آپ کو برقعے میں لپیٹ لیا تھا۔ میری سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ میں نے شریفانہ زندگی بسر کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ اس قسم کے پیش نظر میرے والدین کا گھر بھی شریفوں کا گھر نہیں تھا، ورنہ میرے لیے نہایت آسان راستہ یہ تھا کہ کسی دولت مند عیاش کی داشتہ بن جاتی۔ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی کمی تو نہیں، مگر میں نے اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ لیا تھا۔ ان حالات میں میری اندرونی کیفیت ایسی تھی جیسے میرے اندر گہرا زخم ہو گیا ہو یا دل میں کوئی ناسور ہو جو نہ پکتا ہو نہ پھٹتا ہو۔ اس کیفیت میں ہمدردی کا ایک لفظ بھی میرے دل کے ناسور کو تسکین دے سکتا تھا۔ اس معمر مینیجنگ ڈائریکٹر کی باتوں میں اور اس کے انداز میں ایسا ہی تاثر تھا جس سے میری روح بھی سرشار ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ میرا کام سمجھا دیں تو اس نے کہا، ساری عمر کام ہی کرنا ہے نا؟ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر گھبراہٹ، گھٹن اور خوف ہے۔ جب تک تم میرے پاس ہو میں چاہتا ہوں کہ خوش باش رہو۔ اور اس قسم کی بے شمار ہی باتیں تھیں جو اس نے ایسے مخلصانہ لب و لہجے میں کہیں کہ میرے آنسو نکل آئی اور میں نے بے قابو ہو کر کہہ دیا، میں بے ٹھکانہ اور دھتکاری ہوئی لڑکی ہوں۔ مجھے اپنے سر پر آپ جیسے کسی بزرگ کے دست شفقت کی اور ایک چھت کی ضرورت ہے جو میرے گنہگار وجود کو دنیا کی نظروں سے چھپا لے۔ محترم، میں ایک بڑا گندا راز ہوں، آپ اسے اپنے سینے میں اور اپنی چھت تلے محفوظ رکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ یہ میری ایک دکھتی رگ تھی جو میں نے اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اس نے کہا، تمہیں کچھ دنوں بعد پتہ چلے گا کہ میں کیا ہوں۔ میں تمہیں تمہارے راز سمیت اپنے سینے میں چھپا لوں گا۔ بات ذرا کھل کر کرو، میرے دست شفقت کو اپنے سر پر سمجھو۔ اس کی بزرگی میرے اعصاب پر غالب آ چکی تھی۔ میں نے یہ تو نہ بتایا کہ میں ایک بچہ عیسائیوں کے ہاں جن کر بھاگ آئی ہوں۔ باقی سب کچھ اسے بتا دیا تھا۔ نئی تہذیب نے جس طرح مجھے ڈنک مارا تھا وہ تفصیل سے بتایا اور صاف الفاظ میں کہا، میں آپ کو صحیح طور پر نہیں بتا سکتی کہ میں اپنا جسم کتنے آدمیوں کو کتنی بار دے چکی ہوں۔ میں نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ میں تمہیں پاک سمجھتا ہوں، تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں جہاں دیدہ آدمی ہوں، اچھے برے لوگ دیکھے ہیں، اپنے تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ خوبصورتی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ تمہاری خوبصورتی میں اور تمہارے جسم میں جنسی کشش ہے۔ کوئی مرد تمہیں دیکھ لے تو وہ بے قابو ہو جاتا ہے اور تمہیں پا لینے کے لیے اپنی جان اور اپنی دولت داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مگر اب مجھے جنسیت سے چڑ ہو گئی ہے۔ میں نے اسے کہا، میں تو شاید کبھی غصے میں آ کر اپنا چہرہ اپنے ناخنوں سے نوچ لوں اور اسے اس قدر بھیانک بنا دوں کہ جو مرد مجھے دیکھ کر بے قابو ہو جاتے ہیں
وہ مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیں۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ میں نے اسے کہا، مجھ میں جو کشش ہے یہ بدکار ماحول کا اثر ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ چہرے مہرے سے پاکیزگی کا تاثر پیدا کروں۔ آپ مجھے کوئی ایسا ورد یا وظیفہ بتا دیں جو میں پڑھتی رہا کروں۔ مثلاً کہ آیت کریمہ ہے، میں گناہوں میں ڈوبی رہی ہوں، لیکن اس عظیم حقیقت کی منکر نہیں ہو سکی کہ نجات نماز روزہ اور قرآن میں ہے۔ مجھے کچھ بتائیے جو میں پڑھتی رہوں اور جس سے میرا ضمیر پاک ہو جائے، میرے چہرے سے جنسیت کی کشش پاکیزگی میں بدل جائے۔ اس موضوع پر باتیں کرتے کرتے ہمارے درمیان کوئی حجاب نہ رہا، مگر میں اسے باپ ہی سمجھتی رہی۔ میری نظر میں اس کا مقام بلند اور پرعظمت تھا۔ اس نے مجھے نماز پڑھنے کی نصیحت کی اور کہا کہ وہ مجھے ایک وظیفہ بتائے گا۔ کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے ایک بڑے ہوٹل سے نہایت پرتکلف کھانا دفتر میں منگوا لیا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اس کا دفتر بہت خوبصورت اور کشادہ تھا۔ ایک طرف صوفہ سیٹ اور ایک دیوان بھی رکھا ہوا تھا۔ میں برقع اتار چکی تھی۔ اس کے ساتھ کھانا کھایا۔ اس دوران میں نے اس کے بیوی بچوں کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کے 2 بیٹے میری عمر کے ہیں اور ان سے چھوٹی 3 لڑکیاں ہیں، اور اس کی ایک بیوی زندہ ہے۔ اس نے اپنی بیوی کا نام ایسے لہجے میں لیا جیسے کسی ترش اور کڑوی چیز کا نام لیتے لوگ منہ بنا لیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ اپنی بیوی سے نالان تھا۔ میں زندہ دل آدمی ہوا کرتا تھا، اس نے کہا، مگر اس بیوی نے مجھے جوانی میں ہی مردہ کر دیا۔ اس نے بیوی کے خلاف شکایتوں کا دفتر کھول دیا، جس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ شخص مظلوم ہے اور اس نے بڑی ہی روکھی پھیکی زندگی گزاری ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ دن رات محنت کرتا ہے۔ یہ فم اور یہ کارخانہ اس کی شبانہ روز محنت کا حاصل ہے، مگر اسے وہ روحانی اور جذباتی سکون ساری عمر نہیں ملا جو تھکے ماندے مرد کو عورت سے حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح اس نے مجھے بڑی طویل تفصیل سے بتایا کہ ایک تشنگی ہے جو اسے پریشان رکھتی ہے۔ مجھے اس کے ساتھ دلی ہمدردی پیدا ہو گئی کہ جس طرح اس نے میری مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ لیا تھا، اس سے اس نے میرے دل پر قبضہ کر لیا اور میری نظر میں وہ ایک عظیم انسان بن گیا۔ وہ دن ذاتی باتوں میں گزر گیا۔ دوسرے دن میں گئی تو اس نے دوستوں کی طرح میرا استقبال کیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے دفتر میں بیٹھنے کی جگہ بتا دی۔ اس نے جواب دیا، میرے سامنے بیٹھنا تمہیں پسند نہیں، تمہاری جگہ یہی ہے۔ اس نے میری ڈیوٹی کے متعلق مجھے باتیں سمجھائیں، اپنے کاروبار کی معلومات دیں، ٹیلی فون سننا اور جواب دینا سکھایا، اور اپنی ذاتی خط و کتابت کی فائل دکھائی۔ سب سے زیادہ ضروری جو بات اس نے مجھے بتائی وہ یہ تھی کہ اس کے تیار کیے ہوئے مال کے گاہک زیادہ تر سرکاری محکمے ہیں۔ ان محکموں کے متعلق اس نے مجھے بتایا کہ ان کے افسر وقتاً فوقتاً ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں۔ انہیں خوش رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ مال کے آرڈر انہی سے ملتے ہیں۔ آدھا دن کاروباری باتوں میں ہی گزر گیا۔ ہوٹل سے کھانا آیا جو ہم دونوں نے کھایا، اور پھر ذاتی باتیں شروع ہو گئیں۔ میری ایک بات کو غلط مت سمجھنا، اس نے کہا، تم نے اپنے دل کی باتیں میرے آگے رکھ دی ہیں اور میرے دل میں جو کچھ تھا وہ تمہارے آگے رکھ دیا ہے۔ میں نے اتنی باتیں اور اس قسم کی ذاتی باتیں کبھی کسی سے نہیں کہی تھیں، لیکن تمہارے انداز میں اور باتوں میں سچائی اور غم دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ تم اس قابل ہو کہ تمہیں اپنا اہم راز بتاؤں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں صرف دیکھ کر میری وہ تشنگی ختم ہو جاتی ہے جو مجھے ہر وقت بے چین رکھتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ تم غلط سمجھ بیٹھو گی، لیکن میں صاف گو آدمی ہوں۔ میرے دکھوں کا علاج تمہارے پاس ہے۔ میں تمہیں جسمانی عیاشی کا ذریعہ نہیں بناؤں گا، تمہاری عزت کی حفاظت پوری طرح کروں گا۔ صرف یہ کرم کرنا کہ مجھے غلط نہ سمجھنا اور مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اس کا ایک ایک لفظ میرے دل میں اترتا جا رہا تھا۔ وہ آخر میرا باپ تھا، میں اسے کیوں بھاگتی؟ میں ایسی احسان فراموش تو نہیں تھی۔ میں نے ابھی اسے یہ نہیں کہا تھا کہ میری رہائش کا مسئلہ بھی حل کر دیں۔ یہ دن بھی گزر گیا، پھر ایک دوسرے کے پیچھے 4 دن گزر گئے۔ 5ویں دن کے 4 بج گئے تھی۔ اس کے دفتر کا سارا سٹاف چھٹی پر گیا ہوا تھا۔ اس نے اپنی چپڑاسی کو روکے رکھا۔ اس روز میں دیکھ رہی تھی کہ وہ اکھڑا اکھڑا اور تھکا تھکا سا تھا۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگا، جسم کی تو مجھے پرواہ نہیں، ایسے لگتا ہے جیسے روح تھک گئی ہے۔ اس کا علاج میرے گھر میں ہونا چاہیے تھا، مگر میں گھر جانے سے گھبراتا ہوں۔
بیوی ایسا سلوک کرے گی کہ رہی سہی سکت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس نے بڑی دردناک سی آہ بھر کر کہا، لوگ کہتے ہیں کہ شراب تھکے ہوئے اعصاب کو سہلا لیتی ہے، لیکن گناہ کرنے سے طبیعت گھبراتی ہے۔ وہ اٹھا اور صوفے پر جا بیٹھا۔ میرا وہ محسن تھا، مشفق تھا، اس کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلوایا اور ہاتھ میرے سر پر رکھ کر انگلیاں میرے بالوں میں الجھا لیں۔ پھر اس کی انگلیاں میرے بالوں میں رینگنے لگیں۔ اس نے کوئی غیر شریفانہ بات نہ کی، بلکہ کہنے لگا، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میں تم سے زیادہ دکھی ہوں، مگر تم بچی ہو۔ میں یہی سوچتا رہتا ہوں کہ تمہارے دکھ کس طرح اپنے دل میں ڈال لوں۔ اور اس نے مجھے اس طرح اپنے قریب کر لیا کہ میرا سر اس کے سینے سے لگ گیا۔ اس نے اپنا منہ میرے بالوں میں رکھ لیا اور کہنے لگا، میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی عورت کے بال اتنے دل نشین ہو سکتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ تم جیسے پھول کو سینے سے لگا کر دل میں حیوانی خیال کس طرح آ سکتا ہے۔ تم تو پھول ہو جس کی خوشبو روح میں نشہ طاری کر دیتی ہے۔ اس پر فی الواقع نشہ طاری ہوتا جا رہا تھا اور مجھے اس کی کوئی حرکت بری نہیں لگ رہی تھی، کیونکہ اس کی کوئی حرکت حیوانی نہیں تھی۔ کم از کم مجھے ایسا شک نہیں ہوا کہ اس کی نیت میں فتور ہے۔ پھر اس نے جب میرا چہرہ اوپر اٹھا کر میری دونوں آنکھوں کو باری باری چوم کر کہا، میں خدا کی قدرت کے حسن کی داد کس طرح دوں؟ تو بھی میں نے برا نہیں مانا، بلکہ مجھے اس بچی کی طرح سکون محسوس ہوا جسے باپ اٹھا کر سینے سے لگا لیتا ہے اور اس سے پیار کرتا ہے۔ پھر اس نے گال میرے گال سے لگا دیے اور ذرا سی دیر بعد اس کے ہونٹ میرے ہونٹوں پر تھے۔ میں نے پھر بھی کوئی مزاحمت نہ کی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ مرد کے ہونٹ میرے ہونٹوں سے ملے ہوں، مگر فرق تھا، بہت فرق تھا۔ ان ہونٹوں میں حیوانیت تھی اور یہ باپ کے ہونٹ تھی۔ مجھے یہ اطمینان بھی ہوا کہ اس نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اس کے عوض اسے کچھ سکون دے رہی ہوں۔ اس کا احسان صرف یہ نہیں تھا کہ اس نے مجھے 300 روپے کی نوکری دی تھی، بلکہ اصل احسان تو یہ تھا کہ اس نے میرے دکھ اور درد کو اپنا درد سمجھا اور مجھے یہ کہہ کر ایک مقام دے دیا تھا، تم بے قصور ہو، تم پاک ہو۔ میں جب وہاں سے نکلی تو سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس کی روح معلوم نہیں کہ سکون پذیر ہوئی تھی یا نہیں، میری روح ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ یہ باپ کے پیار کا خمار تھا۔